اور ان فرعونوں نے ایجپٹ میں ایک ایسا ریلیجن بنایا کہ فرعون تو دنیا میں ایک خدا ہے، لیکن تم عوام صرف اور صرف تبھی جنت جا سکتے ہو جب تک تم اپنے خدا فرعون کے غلام رہو، تاکہ کبھی بھی ایجپٹ کے لوگ فرعون کے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ تو اب پورا ایجپٹ فرعونوں کی عبادت کرنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ ان فرعونوں کے ریلیجن میں بھی کچھ چینجز آنے لگی، اور آخر یہاں پر ایک بہت ہی عجیب کانسیپٹ آیا کہ ہر فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ صرف وہی فرعون خدا رہے گا جس کا جسم اس کے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ٹل دی اینڈ آف ٹائم بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ تو اب ان فرعونوں کی آپس میں ایک ریس سٹارٹ ہوئی کہ کون اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے سیف رکھ سکتا ہے۔ تو اب فرعون اپنے جسموں کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرنے لگے، جس سے دنیا میں پہلی بار ممیز کا کانسیپٹ آیا۔ تو اب جیسے ہی کوئی فرعون مرتا تھا تو اس زمانے کے سرجنز سب سے پہلے اس فرعون کے جسم سے سارا خون نکال دیتے تھے، اور اس کے بعد اس فرعون کی ناک میں ایک کنڈا، ایک ہک ڈال کر اس کے دماغ کو اس کے ناک سے ہی باہر کھینچ لیتے تھے، جس کے بعد اس کے جسم سے سارے آرگنز، لنگز، جگر، گردے سب نکال لیے جاتے تھے، لیکن صرف دل کو بالکل سیف ایک جار میں رکھ دیا جاتا تھا، جس کے بعد اس فرعون کے خالی جسم کو بہت ہی کیئرفلی اگلے 40 دن کے لیے پانی میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اس پانی میں ایک اسپیشل نمک مکس کیا جاتا تھا۔ 40 دن کے بعد فرعون کو نکال کر اس کے خالی جسم کو ریت سے بھر دیا جاتا تھا، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے صحیح شیپ میں رہے، اور پھر فائنلی فرعون کے جسم پر تیل اور ہنی لگا کر اس کے جسم پر ہمیشہ کے لیے وائٹ پٹیاں باندھی جاتی تھی، اور پھر اسے ایک بہت ہی مہنگے تابوت میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس تابوت میں فرعون کے جسم کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، بہت سارا سونا، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کا دل اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ مرنے کے بعد ہر فرعون اپنی ممی بنانے لگا، اور یہ بالکل ایک عام سی بات بن گئی۔ تو اب مرنے کے بعد خدا بننے کی یہ ریس ممی سے بھی آگے نکل گئی، اور آنے والے نئے فرعون صرف ممیز ہی نہیں بلکہ اپنے ممیز کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز بنانے لگے، جو پہلے تو صرف نارمل بلڈنگز اور ٹیمپلز تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بلڈنگز بڑی ہوتی گئی، اور اس طرح دنیا میں پہلی بار پیرامڈز کا کانسیپٹ آیا۔ تو اب جو بھی فرعون مرتا تھا وہ اپنی ممیز پر ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے پیرامڈز بنانے لگے، اور ہر فرعون یہ چاہتا تھا کہ اس کا پیرامڈ پچھلے فرعون سے بھی بڑا پیرامڈ ہو، اور آہستہ آہستہ یہ پیرامڈز اتنے بڑے ہو گئے کہ آخر ایک فرعون خوفو نے آج سے 4500 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ بنایا، The Great Pyramid of Giza۔ جب یہ پیرامڈ بنایا گیا، یہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی، اور اگلے 3500 سال تک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا ٹائٹل اسی پیرامڈ کے پاس تھا۔ لیکن 3500 سال بعد آخر اس پیرامڈ کا ریکارڈ لندن کے اس چرچ نے توڑ دیا، لیکن یہ چرچ بھی زیادہ عرصہ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہ سکا، اور اس کے گرتے ہی پیرامڈ دوبارہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنی۔ لیکن آنے والے وقتوں میں آئیفل ٹاور اور باقی بلڈنگز نے پیرامڈز کا یہ ریکارڈ توڑ دیا۔ آج دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج الخلیفہ ہے، we all know that، جس کی ہائٹ تو سب سے زیادہ ہے، لیکن وزن کے حساب سے اگر 12 برج خلیفہ کو ملا لیا جائے تب بھی یہ ایک پیرامڈ زیادہ بھاری ہے۔ مطلب یہ پیرامڈ اتنا بڑا ہے کہ اس پیرامڈ کے اندر 2000 بڑی بڑی ٹرکس آسانی سے پارک کی جا سکتی ہیں۔ Now سارے فرعون یہ پیرامڈز تو بنا ہی رہے تھے، لیکن ان پیرامڈز کو بناتے ہوئے انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ ان کو بنانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ پیرامڈ آج دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ ہے، اور اس پیرامڈ کے بعد آنے والے پیرامڈز کا سائز آہستہ آہستہ چھوٹا ہونے لگا، اور صرف پیرامڈز ہی نہیں بلکہ ان پیرامڈز کی وجہ سے پوری ایجپٹ کی اکانومی بھی کمزور ہونے لگی، اور ہزاروں سال میں پہلی دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ فائنلی ایجپٹ اپنے سپر پاور ہونے کا ٹائٹل کھو دے گا۔ جیسے ایجپٹ کی اکانومی بہت ہی کمزور ہوئی، یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا جب مصر کے بازار میں ایک چھوٹا سا بچہ غلام بنا کر بیچا جا رہا تھا، لیکن یہ بچہ باقی سارے بچوں سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ مطلب اس جیسا خوبصورت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس بچے کو مصر کے ایک بہت ہی پاورفل منسٹر نے اڈاپٹ کر لیا، اور پھر آگے جا کر یہی غلام بچہ یوسف علیہ السلام پورے ایجپٹ کا پرائم منسٹر بنا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ مل کر ایجپٹ کی پوری اکانومی کو کنٹرول کیا، اور وہ ایجپٹ جو اس سے پہلے بالکل ٹوٹنے والا تھا دوبارہ اسے ایک سپر پاور بنایا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد بنی اسرائیل یہی ایجپٹ میں رہنے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں
ایجپٹ کے سب سے پاورفل لوگ بن گئے. لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل اپنی طاقت کی پیک تک پہنچے، اچانک ایجپٹ میں دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی، جس میں ایک نئے فرعون نے آ کر پرانے خاندان کو ختم کر دیا اور ایجپٹ میں ایک نئی بادشاہت بنائی.